بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، مضامین کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مضمون پڑھنا سٹارٹ کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمارے پاس مکمل اویئرنیس نہیں ہوگی، مکمل معلومات نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہم اس ٹاپک کے اوپر اس کے بارے میں ہم نہیں لکھ سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ آخر کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، کشمیر کا یہ جو ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو عزیز طلباء، جب کسی ٹاپک کے بارے میں ہمارے پاس مکمل معلومات ہوں گی، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، ہمارے پاس مطالعہ ہوگا، تو اس کے بعد ہم کسی بھی ٹاپک کے اوپر قلم فرسائی کر سکتے ہیں، اسے احاطۂ تحریر میں لا سکتے ہیں۔ تو جب ہندوستان کے اندر پاکستان اور ہندوستان ایک ہی جگہ تھے، یہ علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا، تو اس وقت ہندوستان کے اندر 568 یعنی 568 ریاستیں تھیں۔ تو برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جن ریاستوں کے اندر ہندو زیادہ ہیں، وہ ریاستیں ہندوؤں کو، انڈیا کو یعنی بھارت کو دے دی جائیں گی، ہندوستان کے حوالے کر دی جائیں گی، اور جن علاقوں کے اندر، جن ریاستوں کے اندر مسلم آبادی زیادہ ہے، مسلمان زیادہ بستے ہیں، وہ آبادی، وہ ریاستیں مسلمانوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تو پھر اس تقسیم کے بعد کشمیر کو جب پاکستان کے حوالے کیا گیا، تو انڈیا نے، بھارت نے مکار نظروں سے کشمیر کی طرف دیکھا، بھارت نے، تو اور اس علاقے کو اپنے جو ہے وہ اس کے اندر قبضہ کرنے کے لیے اس کے اوپر اپنی فوج دوڑا دی۔ تو یہ تو اس کے بارے میں مختصر سا ایک اس کا تعارف تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کیا، کس وجہ سے۔ تو پڑھتے ہیں مضمون کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوں تو مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے لیے یہ مسئلہ ایک اہم ترین وجہ نزاع یعنی موت کا ایک عالم ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا یہ شروع سے ہی روایتی حریف ہیں، یعنی یہ ایک دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ چونکہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، رہن سہن، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کی تمام تر روایات، اقدار، ہر چیز ہندوؤں سے بالکل علیحدہ ہے، اور کشمیری مسلمانوں کے لیے مصائب و آلام کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب کسی ریاست کے اوپر کسی دوسری قوم کا، کسی دوسری دشمن فوج کا غلبہ ہو، تو ان کے لیے سوائے دکھ، تکلیف، رنج و الم کے اور کوئی بھی ان کے پلے چیز نہیں آتی۔ ایک طرف بھارت کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ کہتا ہے، یعنی اپنا ایک ٹوٹا ہوا حصہ یا اپنا حصہ کہتا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کشمیر کو اپنی شاہ رگ قرار دیتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک فریق بھارت اور دوسرا پاکستان اور کشمیری ہیں۔ حقیقت میں یہ مسئلہ دو فریقی ہی ہے، کیونکہ پاکستان اور کشمیریوں کا موقف ایک ہی ہے۔ دن رات ہوا ساز بجاتی ہے سہانے، یعنی یہ جو ہوا ہے یہ عجیب اور خوبصورت سہانے ساز بجاتی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ ندیوں کے لبوں پر ہیں محبت کے ترانے۔ کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا مسئلہ ہے، حصہ ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے لیے وضع کیے جانے والا فارمولہ یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں پاکستان میں، اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوں گی۔ یہ فارمولہ برطانیہ کی حکومت نے بر صغیر کی دو بڑی جماعتیں، جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد طے کیا تھا۔ کشمیر کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کشمیری مسلمان اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں 568 جو ہیں وہ ریاستیں تھیں۔ تقسیم کے اس اصول کے تحت غیر مسلم ریاستوں کا الحاق بھارت کے ساتھ اور مسلم ریاستوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا ضروری تھا، مگر بھارت نے ایک سازش کے تحت 29 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے تقسیم ہند کے طے شدہ اور مسلم اصول کو رونتے ہوئے
چور دروازے سے کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، تو پاکستان اور کشمیریوں نے مل کر اس کی مزاحمت کی، جس میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے اور بھارت کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ چوٹیاں برفوں کی ہیں آزادی کا پرچم، ہستی ہیں غلامی پہ یہ انسان کی ہر دم۔ اس نازک صورتحال میں ہمارے غیور قبائلی پٹھان بھائیوں نے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کی اور کشمیر پہنچ کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ ادھر بھارت نے اپنی مزید فوجوں کو تیزی سے سری نگر بھیجنا شروع کر دیا، مگر کشمیریوں کی مزاحمت سخت تھی۔ کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پر پاکستان اور قبائلی عوام کا بے چین، مضطرب اور بے تاب و بے قرار ہونا فطری امر تھا۔ چنانچہ قبائلی عوام، پاکستانی فوج اور دیگر مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ یہ افرادی قوت و اسلحہ کی برتری نہیں بلکہ ایمانی جذبوں اور اپنا حق وصول کرنے کی جنگ تھی۔ سوچا ہے کفیل کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ جب مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد شروع کیا تو بہت سا علاقہ آزاد کروا لیا۔ چند ہی ہفتوں میں تقریباً 4144 مربع میل علاقہ واگزار یعنی آزاد کروا لیا۔ مظفر آباد سمیت کئی علاقوں کو آزاد کرانے کے بعد، مظفر آباد یہ آزاد جموں کشمیر کا کیپٹل ہے، مظفر آباد سمیت کئی علاقوں کو آزاد کرانے کے بعد مجاہدین نے پیش قدمی کی تو ان کا اگلا پڑاؤ تھا اڑی میں مجاہدین اور مہاراجہ کی فوج کے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کا ٹکراؤ ہوا اور راجندر سنگھ اس حملے میں مارا گیا۔ تو اسی طرح اگر یہ مضمون اسی طرح پڑھا جائے تو اس طرح بہت سارا ٹائم لگے گا، تو یہ مضمون آپ نے پڑھنا ہے اور تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹچ دیا جائے۔ تو آگے یہ مضمون جو پکچر آپ کے سامنے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میں پکچر کو گروپ میں بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ، اگر آپ کی تعمیر ادب کے اندر یہ نہ ہوا یہ والا مضمون تو اس کو جو ہے وہ میں پکچر سینڈ کر رہا ہوں، آپ زوم کر کے بآسانی لکھ لیں، چونکہ اس وقت ہمارے پاس تعمیر ادب ہے تو تعمیر ادب میں نے دیکھا تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو آپ لوگ یہاں سے اس کو لکھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے آپ پکچر زوم کر کے لکھ لیں اور کوشش کریں کہ جو مضامین یہاں پر پڑھائے جائیں ان کو ساتھ ساتھ لازمی جو ہے وہ تیار کریں۔ تو چونکہ اب مضامین کا سلسلہ جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، ایف ایس سی، آئی سی ایس اور آئی کام، یعنی جتنی بھی یہ کلاسیں ہیں آئی کام 2، تو ان سب کو مضامین میں نے پڑھانے ہیں، اور جو حصہ گرامر ہے، امدادی افعال وغیرہ ہیں، الفاظ کی اور جملوں کی درست کی ہے، وہ سارے ہم آپ کو پڑھائیں گے گل صاحب۔ تو مضامین کا سلسلہ یہ میرے ذمہ ہے، یہ جو 11 مضامین بنتے ہیں یہ مضامین میں پڑھاؤں گا، اور باقی جو ہے وہ کام آپ کو گل صاحب جو ہے وہ گرامر کے حوالے سے کروائیں گے۔ تو جہاں تک یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ یوں سیکنڈ لاسٹ یہ جو پیراگراف جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے کہ کشمیر بزور شمشیر کے تحت اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک آپ لوگوں نے یہ مضمون لکھنا ہے، اور پیج کے اوپر اپنی کلاس کا نام اور اپنا نیم اور اس کے بعد اپنا رول نمبر اور آج کی ڈیٹ ڈال کے آپ لوگوں نے مجھے اسائنمنٹ لازمی سینڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔